ربیع الثانی، 11ویں والے تو بولو نا ذرا، ربیع الثانی۔ اس مہینے کا تعلق حضور غوث پاک کے ساتھ ہے، لیکن قربان جائیں اس سے جو پہلے مہینہ گزرا، اس مہینے کا تعلق غوث پاک کے ساتھ ہے، اور اس سے جو پہلے گزرا ہے اس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آج یہ ترتیب ایام ہے۔ کیا ہے؟ بولنے سبھی بولیں، ترتیب ایام۔ ترتیب ایام کا مطلب ہے کہ دنوں کا آپس میں ربط، مہینوں کا آپس میں ربط۔ اب قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت والوں کو مہینے بھی نسبت والے دیے ہیں، مہینے بھی نسبت والے دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں جو میں نے تلاوت کی ہے، میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا موضوع ہے اصل اور نسل۔ بولیں، اصل اور نسل۔ ربیع الثانی کا تعلق نسل کے ساتھ ہے اور ربیع الاول کا تعلق اصل کے ساتھ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تو یہ سارا تصور، یہ سارا فلسفہ آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا تعلق اصل کے ساتھ ہے، ربیع الثانی کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ اصل کو رسول اعظم کہتے ہیں، نسل کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اصل کو رسول اعظم، نسل کو اصل کو خیر الورا کہتے ہیں، اصل کو خیر الورا کہتے ہیں، نسل کو غوث الورا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات اپنے دلوں پر نقش کر لیں کہ جو اصل ہے وہ نبیوں کی سردار ہے اور جو نسل ہے وہ ولیوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ترتیب ایام کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول اور ربیع الثانی کو عطا کیا ہے۔ لیکن بات ایک قابل غور یہ ہے کہ جو اصل ہوتی ہے، اصل جو ہوتی ہے، آج یہ آستانہ عالیہ عارفیہ زندہ کیوں ہے؟ آج صدیاں گزرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر سویرا کیوں ہے؟ وہاں رات بھی ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ سویرا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر جب چلے جائیں وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان بزرگوں کو گئے ہوئے زمانہ بیت گیا، صدیاں گزر گئیں، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر وصال کا وقت تو آیا مگر موت بھی ان کو ختم نہیں کر سکی؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نسبت والوں کی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ 2-4 جمعے لگیں گے، آپ کو انشاءاللہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ سوچیں کیا سبب ہے کہ زمانے گزر گئے، لوگ آج بھی ان کے آستانے پر آتے ہیں، زمانے بیت جائیں گے، لوگ آتے رہیں گے، باری تعالیٰ ان کے اوپر زوال کیوں نہیں آتا، ان کے اوپر اندھیری رات کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ان کو اصل کا رنگ ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ اتنا قیمتی تھا، آپ دل کی تختی پر لکھیں۔ نسل کو اصل کا رنگ ملتا ہے، اور جب نسل کو اصل کا رنگ مل جائے تو پھر اس کے اوپر کمال بھی اصل کا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رنگ ملتا ہے نسل کو، بولیں، اصل کا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نسل کا تعلق جز کے ساتھ ہوتا ہے، اصل کا تعلق کل کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کل ہوتا ہے، اولاد اس کا، بولیں، جز ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟ باپ کل ہوتا ہے اور اولاد جز ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اگر اس جسم کو دیکھا جائے تو
اس جسم کے اندر بھی ایک کل ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا یہ سارا وجود کیا ہے؟ کل ہے، اور یہ ہاتھ اس کل کا، بولے ہیں سبھی بولے، وجود میرا کل ہے اور اس کا چہرہ جز ہے۔ آپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبوب کے کل کا ذکر بھی کرتا ہے، محبوب کے جز کا ذکر بھی کرتا ہے۔ پوری توجہ سے اور پورے انہماک کے ساتھ اپنی ذوق کو، اپنی توجہات کو میرے قریب کریں تاکہ میں پورا فلسفہ، پورا نظریہ یہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اچھا، ایک یہ بات جز اور کل، اور پھر جو جز ہوتا ہے، ادھر میری جانب دیکھیں، جو جز ہوتا ہے وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جزو مستقل، بولیں کیا ہوتا ہے؟ بولیں جزو مستقل، بولیں بھائی، یہ دو چار لفظ ہی مشکل ہے، باقی آگے انشاءاللہ سارے آسان ہی۔ جزو مستقل، اور ایک ہوتا ہے جزو عارضی۔ کیا ہوتا ہے؟ جزو مستقل اور جزو عارضی۔ اب دیکھیں، سمجھے ذرا، جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو میرا چہرہ یہی تھا نا، بولیں یہی تھا، تو یہ جزو مستقل ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ لیکن ایک جزو عارضی بھی ہوتا ہے، کیا؟ یہ بال۔ جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس کے بعد آئے، میں کٹواتا رہا، آئے کٹواتا رہا، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ چہرہ مستقل ہے مگر یہ بال عارضی ہیں، آتے رہتے ہیں، کٹواتے رہتے ہیں۔ اب سنیں ذرا جو بات، مقام بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر محبوب کے جزو مستقل کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور جزو عارضی کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ کیسے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ بولیے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی بھی خدا قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ چہرے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ زلفوں کی بھی قسم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محبوب ایک تو تیری ذات ہے جو کل ہے، اور ایک وہ ہے جو تجھ سے منسوب ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے یار، آواز کم آئی ہے، سبحان اللہ۔ محبوب ایک تیری ذات ہے اور ایک وہ ہے جو تجھ سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہ تیری زلفیں ہو یا تیری امت کا ولی ہو، رب کو ہر وہ بندہ پیارا ہوتا ہے جو تجھ سے جڑ جاتا ہے۔ محبوب جس طرح تو بے مثال ہے، اسی طرح حلیمہ تجھ سے جڑ جائے تو بے مثال، حبشہ کا بلال جڑ جائے تو بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ اب جو میں بات اصل میں آج کے موضوع جو ربیع الاول اور ربیع الثانی کا آپس میں ربط آپ کے سامنے میں اصل اور نسل کا بیان کرنے لگا ہوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تو میرا محبوب ہے، اور محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں تجھے چاہوں، یہ میری محبت کا تقاضا، میں تجھے چاہوں یہ میری محبت کا تقاضا، مگر محبت کا کمال یہ ہے کہ جو تجھ سے آ کر جڑ جائے، بولو یار، جو تجھ سے آ کر جڑ جائے۔ اب میری ایک بات سنیں، کون جانتا تھا حلیمہ کو؟ بنو سعد کی ایک دائی، دودھ پلانے ہوا، بس کیا اس کو اللہ کے محبوب کی نسبت ملی۔ کون جانتا تھا بلال کو؟ حبشہ، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، بلکہ ایک روایت آپ کے سامنے آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں جنت کے اوپر جب گیا نا تو جبریل مجھے جنت کا وزٹ کروانے کے لیے لے گئے، جنت کا وزٹ کروانے کے لیے۔ تو میں جنت کا وزٹ کرتے 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 نا ایک حور سے ملا، حور بیٹھی رو رہی تھی، حور بیٹھی، سنیے گا آپ کو بتا رہا ہوں، جس بلال کو جانتا کوئی نہیں تھا، جس کو صدیق اکبر خرید کر لائے تھے، مگر کیا تھا؟ وہ محبت رسول میں فنا ہوا۔ اب مقام کیا ہے؟ آقا حور بیٹھی رو رہی ہے، پریشان ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں میری آمد کی خوشی میں اے حور اللہ نے جہنم کو بھجا دیا، تو بیٹھی رو رہی ہے، وائے کیوں؟
اس نے کہا آقا یا رسول اللہ باری تعالیٰ کی رحمت اپنے کمال پر تھی، جوش پر تھی، میں رب کی بارگاہ میں نے عرض کی باری تعالیٰ محبوب کی آمد ہے، ایک عرضی میری بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا مانگ، آج سب کی پوری کی جائے گی۔ تو حور کہتی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے عرض کی آقا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ وہ جو جنت میں میرے حصے میں آئے گا نا اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز کم آئی ہے آپ کی۔ جو جنت میں مجھے ملے گا اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ حور رو کے کہنے لگی آقا یا رسول اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے، مگر میں دیکھ کر حیران رہ گئی، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، جسم حبشیوں جیسا۔ اس نے یہ 3 باتیں کی۔ میرے آقا نے کہا یہ نشانی تو میرے بلال کی لگتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ نشانی تو میرے بلال کی لگتی ہے۔ میرے آقا اس جملے پر ذرا تڑپ جائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ وہ حور پریشان ہے۔ حور، میرے آقا نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا آقا میں حوروں کی سردار، مگر میرے نصیب کے اندر وہ حبشی کیوں لکھا گیا؟ میرے آقا اس کا جملہ سن کے پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ سرکار کا جملہ سنیں اور تڑپ جائیں۔ اس نے کہا تم رو رہی ہو اپنے ناز پر، میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، میرا بلال تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اسے میری محبت کا جام مل چکا، اسے میرے عشق کا جام مل چکا، اور اللہ کا قانون یہ ہے جو مجھ سے جڑ جائے رب اسے بے مثال کر دے گا۔ جو مجھ سے جڑ جائے، جو میری محبت میں فنا ہو جائے، جو میری محبت میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ اسے عام نہیں رہنے دیتا۔ اور لوگوں، جب اللہ تعالیٰ آج کے ولی کو عام نہیں رہنے دیتا تو غوث اعظم کو عام کیسے رہنے دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے تیری اصل بھی کمال والی ہے، تیری نسل بھی کمال والی۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا، اب آپ کو سمجھ آئے گی اس آیت میں لکھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اگر آپ قرآن پہ نہیں نہ بولیں گے تو میرا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اب اس پر جب میں نے ائمہ تفسیر کو پڑھا، ائمہ تفسیر کو دیکھا کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے والد اور ولد کی 2 تفسیر کی۔ کتنی؟ کلیتاً اس آیت کی 7 تفسیر ہیں، 7 تفسیر، مگر جو میں 2 قول کوٹ کرنے لگا ہوں وہ سنیے۔ اس کے اوپر ائمہ تفسیر نے لکھا والد سے مراد کون ہے، کیونکہ یہاں 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، والد کی اور ولد کی۔ اب والد کون ہے اور ولد کون ہے، تڑپ جائیے گا۔ وہ کہتے ہیں اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے مراد حضور کے تمام اجداد ہیں جن کے اندر نور محمد مصطفیٰ چل رہا ہے۔ ای اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جتنے بھی اجداد وہ مراد ہیں۔ اللہ نے اجداد مصطفیٰ کی قسم اٹھائی۔ دوسرا سوال ہوا تو ولد سے مراد کون ہے؟ بولو بولو، ولد سے مراد وہ کہتے ہیں ای اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد حضور کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، قرآن میں ذکر ہے اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا، قرآن کے اندر ذکر ہے اجداد رسول کا، اور میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر آپ بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا۔ قرآن کے اندر ذکر ہے اجداد مصطفیٰ کا اور اولاد مصطفیٰ کا۔ اب آپ سوال کریں اجداد کون ہیں، اولاد کون ہے؟ مجھے نہیں پتا زندگی کا کتنا سفر آپ لوگوں کے ساتھ گزرنا ہے۔ آج کی بات آج ختم کرو، آج بولو ہاتھ اٹھا کے اجداد کون ہے، اولاد کون ہے؟ لوگوں سنو، جن کے اندر میرے نبی کا
ہے, ان کا تعلق اجداد کے ساتھ ہے. باری تعالیٰ تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے پیارے تیرے اجداد بھی کمال والے, تیری اولاد بھی کمال والی. تو فرمایا اصل بھی کمال والی ہے اور بولیں نسل بھی کمال والی ہے. ہائے ہائے ہائے, اصل بھی کمال. اچھا تھوڑی سی چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں, تربیت کے باب میں ایک اصل اور نسل کے پیمانے پر قرآن کی ایک مثال دینا چاہوں گا. توجہ ہے. قرآن سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب پوری توجہ, اب آپ نے جملوں کا زور اور جملوں کا وزن دیکھنا ہے. قرآن کہتا ہے نسل نے خواب دیکھا. آپ اگر میرے زور پہ بولیں گے نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے نسل نے خواب دیکھا, بتایا اصل کو. ہائے ہائے ہائے, خواب کیا دیکھا؟ سورج چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. نسل خواب دیکھتی ہے, بتا اصل کو دیتی ہے, اور جب بتا دیتی ہے تو اصل نسل کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے, قرآن نے بتا دیا. باپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اولاد کے بارے میں. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے یوسف کون ہے؟ آپ جانتے تھے کہ جو نبوت کی امانت میرے اندر ہے اس کا امین یوسف ہے, اس کا وارث یوسف ہے. مگر یہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی اوپر رحمت خدا کی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی باپ کی شفقت پریشان ہو گئی. باپ پر اصل پریشان ہو گئی. ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ اصل کا خواب, نسل کا خواب اصل کو پتا چلا تو اصل نسل کے بارے میں پریشان ہو گئی. لیکن اب جو میں دوسرا نقطہ نظر پیش کرنے لگا ہوں آپ تڑپ جائیں گے. توجہ, جب نسل کو پتا لگا کہ اصل کی بینائی چلی گئی, اور نہیں سمجھے یار, ہائے ہائے ہائے, جب نسل کو پتا چلا کہ اصل کی بینائی چلی گئی, اب نسل اصل کے بارے میں پریشان ہو گئی. اب نسل پریشان ہو گئی کہ میری اصل کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیض لے جاؤ. آپ بولیں گے تو میں اگلی بات کر سکوں گا. نسل نے کہا میری قمیض, قرآن کہتا ہے میری قمیض لے جاؤ اور اصل کی آنکھوں پر رکھنا, بینائی لوٹ آئے گی. اپنے دل کی تختیوں پر یہ جملہ لکھ لو, اگر نسل یعقوب کی قمیض کا یہ کمال ہے تو نسل مصطفیٰ کا کمال کیا ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا پیارے, اب نہ نسل کا کائنات میں کوئی ثانی ہوگا نہ اصل کا ہو سکتا ہے, کیونکہ نسل بھی اعلیٰ ہے اور اصل بھی اعلیٰ ہے. اب جو یہ سارا تصور میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد جس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, باری تعالیٰ اصل تو اعلیٰ ہے ہی ہے, نسل کو کتنا اعلیٰ بنایا. 8 ربیع الاول کو آپ میں سے کافی سارے دوست شاید موجود ہوں گے جب میں نے ربیع الاول میں یہاں خطاب کیا تھا اسی جگہ پر بیٹھ کر. تو ایک میں نے تصور پیش کیا تھا تھیوری اور پریکٹیکل کا, اور اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی. ماشاءاللہ مغل صاحب, وضاحت اس کی میں نے یہ کی تھی کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں, کالجز میں جانے والے ہیں. پروفیسر تب تک نمبر نہیں لگاتا جب تک تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل نہ ہو جائے. آپ جتنی مرضی تھیوری سناتے رہیں, وہ پروفیسر کہتا ہے پریکٹیکل کہاں پہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ قرآن کہتا ہے نسل بھی اعلیٰ اصل بھی اعلیٰ, پریکٹیکل کہاں ہے؟ نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے, آپ نہیں سمجھے, آپ نہیں سمجھے. باری تعالیٰ پریکٹیکل کہاں ہے؟ اب قرآن قیامت تک رہے گا. ضروری ہے نسل کا اعلیٰ ہونا,
بھی قیامت تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، یا تم داتا گنج بخش علی حجویری چلے جاؤ یا دربار غوث اعظم چلے جاؤ، قیامت تک یہ نسلوں کے دربار بتائیں گے کہ نسل اعلیٰ ہوا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کوئی ولیوں کا کتنا بھی دشمن ہو جائے کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ نسل اعلیٰ ہے۔ باری تعالیٰ اچھا یہ تو بعد میں آنے والی نسل ہے، تو وہ جو محبوب کی گود میں کھیلتے تھے، میں توجہ یار میرا جملہ سنو، باری تعالیٰ ان کے لیے پریکٹیکل کا کیا نظام بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ میرے بندے ہیں، اور قرآن کے اندر میں نے بار بار کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ کوئی بھی مسلمان نماز کی فرضیت کا منکر نہیں، کوئی بھی مسلمان نماز کا منکر نہیں، نماز کا انکاری نہیں۔ باری تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، فرمایا اب فیصلہ تم کر لینا، میں نے نسل کو یہ مقام عطا کیا 5 وقت میرے دربار میں تم سجدے کرتے رہو اور نماز میں آ کر تم پڑھتے رہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا اتنی اعلیٰ نسل ہے، اتنی اعلیٰ، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک درود آل محمد پر نہ پڑھ دو، اتنی اعلیٰ ہے۔ اب ذرا اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو مدینہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بندے کچھ بعد لیٹ آئے ہیں تو اب شاید وہ تھوڑا سا ان کے لیے ڈیفینیٹلی مشکل ہوگی، بس چھوٹی سی ایک میں ابھی گزارش پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے 1 بجے میں انشاءاللہ اپنا خطاب شروع کر دیا کروں گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جب میں آپ کے لیے اتنا سفر کر کے آؤں تو آپ بھی اپنے گھروں سے 10-15 منٹ پہلے کوشش کیا کریں کہ 1 بجے پہنچ جایا کریں، تاکہ جو باتیں ہم کریں دین سمجھیں سمجھائیں وہ ہم سب کو بات سمجھ میں آئے، اور ہم آگے اپنی نسلوں کو ایک منہج ایک رستہ دے سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر والدین کے احترام پر بھی گفتگو ہوگی، ماں کون ہوتی ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، باپ کا مقام کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں، ہمیں اس وقت زندگی میں کیا کرنا چاہیے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ سارے موضوعات جو اس دماغ میں جنم لیتے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں پہلے بتا چکا ہم اہل اللہ صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم توڑنے نہیں آتے، ہم جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہم پیغام محبت لے کے آتے ہیں۔ اچھا توجہ کریں تو مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں میں۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے مدینہ جانے کے لیے، ویزا لگتا ہے، میں آپ کو یہاں سے ہی مدینہ لے جاؤں گا۔ اب میں جملہ بولتا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ آپ کو سمجھ کتنی کا آ چکی ہے۔ مدینہ کا منظر ہے اصل سجدے میں ہے، سوچ لیں میں کیا کہہ دیا، اصل سجدے میں ہے، نسل کندھوں پہ سوار ہے۔ مدینہ کا منظر ہے اصل سجدے میں ہے، نسل کندھوں۔ اچھا میں آپ کو اب 2 زاویے دکھاؤں گا، مجھے نہیں پتا اللہ معاف کرے یہ چشتی رنگ اور کیفیت وجہ تو بعض اوقات میں بھی اپنے بس میں نہیں رہتا۔ یہ 2 زاویے دیکھیں، ایک طرف ہے مدینہ، مدینہ مصطفیٰ اور عطا، یہ زاویہ کیا ہے، مدینہ مصطفیٰ اور عطا، ایک طرف ہے حسین کربلا اور وفا۔ نا ہاتھ نہیں اٹھے، آواز کم آئی ہے، دیکھیں ذرا ادھر دیکھیں، ایک طرف ہے مدینہ، ایک طرف ہے مدینہ، ایک طرف ہے مدینہ اور مصطفیٰ، اور عطا ایک طرف ہے حسین کربلا اور وفا۔ اصل سجدے میں نسل پشت پر، مطلب کیا، جس نے مدینہ میں عطا کی حد کر دی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے کربلا میں وفا کی حد کر دی اسے حسین کہتے ہیں۔
دوستان محترم توجہ کیجئے، جو مدینہ میں مسجد میں ہو رہا تھا اس کو وفا کہتے ہیں. بولو اس کو کیا؟ اس کو عطا کہتے. جو مدینہ کی مسجد میں ہو رہا تھا وہ عطا ہو رہی تھی، جو کربلا میں ہو رہا تھا وہ وفا ہو رہی. کیوں؟ اصل عطا کرتی ہے. میں نہیں چاہتا، ورنہ میں بعض اوقات یہ جملہ کہہ دیا کرتا ہوں، چونکہ آستانہ قریب ہے، میری باتیں کل کو سمجھ میں آتی ہیں، پرسوں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سے نقد و نقدی سودا رہے، یہاں آؤ سمجھ کے جاؤ، بول کے جاؤ، اگلے جمعے اللہ آگے سے ہی پھر یہ میرا جملہ دہراؤ. اصل عطا کرتی ہے، نسل. میں آپ کے لیے اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور بڑا درد دل کے ساتھ، اصل عطا کرتی ہے اور نسل. بولو بولو. تو میں آج کی اولادوں سے پوچھ رہا ہوں، تم وفا کر رہے ہو؟ حسین اصل سے وفا کے لیے سر کٹا دے اور میں 5 دفعہ سر بھی نہ جھکا سکوں، پھر اس کا مطلب کس کا مطلب ہے؟ وہ وفا تھی، ہماری وفا نہیں ہے. تو دوستان محترم پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ جس میں وفا نہیں ہے؟ ہم تو بچپن سے کہتے رہے کی محمد سے، ہم سمجھ ہی نہیں سکے اقبال کا درد کیا تھا. اقبال کہتا ہے ادھر نسل کو دیکھ، نسل نے ایک پیمانہ بنا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جب دین کی قدریں پامال ہو جائیں، دین کے اوپر مشکل وقت آ جائے، نسل کی ذمہ داری ہے وہ گردن تو بتا دے مگر دین کا علم بلند کر دے. وہ آج کی نسلوں تم کہاں پر کھڑی ہو؟ آج کی نسلوں تم وفا کب کرو گی؟ اور پھر میرے آقا نے بتایا کہ یہ جو نسل نے وفا کی ہے، تم اس وفا پر رشک کرتے ہو، اصل کی عطائیں بھی تو دیکھو، اصل کی عطائیں بھی تو دیکھو. چونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں خلاصے پر جو میں نے ربط، جو فلسفہ پورا سمجھانا تھا نا ربیع ثانی اور ربیع الاول کا، وہ آپ کے سامنے اب یہ پورا ربط بیان کرنے لگا ہوں. عطاؤں کا حال یہ تھا کہ ابھی حسین کربلا نہیں گئے تھے، اصل نسل کو زبان چسواتی تھی. نہیں سمجھے آپ؟ اصل نسل کو بولے. اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آقا جو جام کوثر کے وارث ہوں، نہیں سمجھے یار، کوثر کے وارثوں کو بھی پیاس لگتی ہے. ہائے 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 ہائے، کوثر کے وارثوں کو بھی پیاس لگتی ہے. ہائے ہائے. تو سوال یہ ہے اگر وہ پیاس نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھا؟ آقا ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آقا تاجدار کائنات سے لے کر حضور مولا علی تک، مولا علی سے لے کر حضور غوث اعظم تک، حضور غوث اعظم سے لے کے قرب قیامت ہر آنے والے ولی تک، یہ جملہ یاد رکھنا. اصل زبان اس لیے چسواتی رہی نسل میں فیض محمدی چلے. نہیں سمجھے آپ بات؟ اصل زبان اس لیے چسواتی رہی نسل میں فیض محمدی جاری رہے. جب میرے آقا نے امام حسین کو زبان چسوائی، اب آ جائیں بغداد. حضور غوث پاک آرام فرما رہے ہیں، آقا تاجدار کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں بیٹا عبدالقادر واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا یا رسول اللہ یہ بڑے فصیح اللسان لوگ ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا. فرمایا بیٹا منہ کھولو. اب آپ میرے زور پہ کے اوپر بیٹھے ہیں اسی لیے نہیں بول رہے. آقا فرماتے ہیں بیٹا منہ کھولو. آقا منہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ آپ کی تو نظر ہی کافی ہے. آقا منہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ اب ادھر امام علی مقام کو کہا منہ کھولو، یا حسین کو کہا یا اولاد حسین کو کہا. اور جب ادھر منہ کھلوایا اب دو ہی روایتیں ہیں، ایک کے 7 مرتبہ لعاب ڈال دیا اور دوسرا فرمایا بیٹا جتنا جی چاہتا ہے زبان چوس لو،
جب 7 مرتبہ لعاب ڈالا کہا اب منبر پر چڑھ کے خطاب کرنا. ادھر آقا تشریف لے کر گئے, ادھر مولا علی آ گئے. کہا بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا بابا جان وہ نانا حضور کہہ گئے ہیں, مجھے کہہ بھی گئے ہیں اور عطا بھی کر گئے ہیں, اب زمانے نے میری وفا دیکھنی ہے, وہ تو عطا کر گئے. فرمایا اچھا چلو منہ کھولو, بولو بولو منہ کھولو. آپ نے 6 مرتبہ لعاب ڈال دیا. حضور غوث اعظم ایک سوال کرتے ہیں, میں یہاں پر ایک جملہ کروں گا, یہ جملہ ادب رسول اور تعظیم رسول کے لیے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. حضور غوث پاک کرتے ہیں بابا جان آقا تاجدار کائنات نے 7 مرتبہ عنایت فرمائی, کرم نوازی فرمائی, آپ 6 مرتبہ. فرمایا تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں اور آگے نسل کو بتانا چاہتا ہوں, میں علی ضرور ہوں مگر نبی نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں علی ہوں مگر نبی نہیں ہوں. جب علی علی ہو کر نبی کے برابر نہیں تو کوئی کندا نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ اب پھر پتہ حال کیا تھا؟ اب جب اصل کا فیض نسل کو مل گیا تو حال یہ تھا کہ حضور غوث پاک منبر پر خطاب کرنے کے لیے بیٹھتے, جنازے اٹھ جایا کرتے تھے. ایک جو بڑی معروف روایت ہے, ویسے تو انشاءاللہ آگے ہم اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے جتنے بھی اعتراضات ہیں اہل اللہ پر, صوفیہ پر, اہل سنت پر, ولیوں کے اوپر, انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو ایڈریس کریں گے. لیکن ایک بڑی اوتھینٹک اور معروف بات آج اس موضوع کے تسلسل کے اعتبار سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ جب یہ عطا ہو گئی نا آپ پر, جب یہ عطا ہوئی, علمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ اس نام سے واقف ہوں گے. قبلہ امام ابن جوزی, کیا نام بولا میں نے؟ یہ سبھی یاد کر لیں, امام ابن جوزی. یہ وہ بندہ تھا جو صوفیاء کو نہیں مانتا تھا اور علم کی دنیا میں محدث درجے کا بندہ ہے. بڑے بڑے عالم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کانپتے تھے کہ یہ محدث ابن جوزی میرے سامنے بیٹھا ہے. 100 مرتبہ سوچتے تھے زبان کو حرکت دینے سے پہلے. اور آپ نے ابھی حضور غوث اعظم سے ملاقات اور بڑا دل کے اندر نا مان دو, کہتے یہ کیا بس ایک تماشا ہے, یہ باب تشیع کو نہیں, وہ اس طرح کی فکر کا مطلب بندے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا جو پڑھتا ان سے تھا, بیٹھتا غوث پاک کے قدموں میں تھا. آواز آئے, آواز آئے, غوث اعظم کے ماننے والے ذرا بولو. پڑھتا ان سے تھا علم کی وجہ سے اور بیٹھتا غوث پاک کے قدموں میں تھا. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ حضور آپ مانتے نہیں ہیں تو آئیں ذرا میں آج آپ کو اپنے پیر کے پاس لے کے چلوں. مزہ نہیں آیا یار, ہاتھ اٹھا کے ذرا میری محنت کا یوں ضائع نہ کرو, ذرا انصاف. آئیں آپ کو پیر. تو وہ آگے سے کہنے لگے یار پیروں کو کیا, ان کی وہی پرانی واقعاتی باتیں ہوتی ہیں, مجھے علم سے لگاؤ ہے, مجھے نئی بات چاہیے, مجھے قرآن کی تفسیر چاہیے, انہیں آتا جاتا کچھ نہیں. انہوں نے کہا حضور آؤ تے صحیح, آؤ تے صحیح. تو وہ شاگرد اپنے لاڈ پیار سے نہ لے گیا. جمعے کا دن تھا اور بغداد کی جامع مسجد کے اندر غوث پاک خطاب فرما رہے تھے. آئے ہیں, یہ منظر ذہنوں میں رکھیے. وہ آئے اور سامنے بیٹھ گئے, ساتھ بیٹھ گئے. حضور غوث پاک نے ایک آیت پڑھی, اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. تو وہ شاگرد, اس کا نام عباس تھا, اس نے نظریں جھکا کے دیکھا, پیر صاحب سے پوچھا اپنے استاد سے ابن جوزی سے کہ یہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ کو آتی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہوئی ہے. حضور غوث پاک نے دیکھا, اچھا آپ نے دوسری تفسیر بیان کی. عباس نے پھر اپنے شیخ کی طرف دیکھا, پڑھی ہوئی ہے؟ یہ بھی پڑھی ہے تو پڑھا, ساری زندگی لنگ گئی, یہ تو کوئی نئی گل ہی کوئی نہیں. تیسری تفسیر بیان کی, پڑھی ہوئی ہے. چوتھی پڑھی, پانچویں, 11 تفاسیریں. کتنی؟ 11 تفاسیریں غوث اعظم نے بیان فرمائی اور شیخ فرماتے رہے پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب جب 11 تفسیریں ہو گئی نا تو ابن جوزی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور میں تو آپ کا بڑا چرچا سن کے آیا تھا, مگر آپ تو باتیں کچھ ایسی کر رہے ہیں تو میری پڑھی پڑھائی کوئی نئی بات کرے. حضور غوث پاک نے پھر ان 11 تفسیروں کے بعد 40 تفسیریں بیان کی. شاگرد نے پوچھا یہ پڑھی ہوئی ہیں؟ کہا خدا
آپ سمجھے نہیں، بولنے کا مقام آ گیا۔ جب 40 تفسیریں بیان کر دی نا تو حضور غوث پاک کہنے لگے اے وقت کے محدث اب ذرا سنبھل کے بیٹھنا، پہلے میں کال کی بات کر رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، پہلے میں کال کی بات کر رہا تھا، اب میں حال کی بات کرتا ہوں۔ کتابوں نے لکھا غوث اعظم خطاب کرتے رہے، وہ مجدد اٹھ کے کھڑا ہوا، اس میں وجد ظاہر ہو گیا، اپنے کپڑے پھاڑ کے کہنے لگا حضور بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میرا جنازہ اٹھ جائے۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوثیہ، غوثیہ۔ کیوں دوستان محترم، یہ کمال کیا تھا؟ یہ کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کو وہ شان عطا فرمائی۔ اے پیارے، اب جس طرح تو بے مثال ہے، تو با کمال ہے، اس طرح اب قیامت تک تیری اولاد بھی بے مثال رہے گی، اور اتنی بے مثال رہے گی کہ ہم نے یزید کو قیامت تک تھا کر دیا، حسین کو قیامت تک ہے کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ مزاروں کے اوپر آج بھی رونق لگی رہتی۔ لوگ کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں، جھگڑنا لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم اتنی بات تو پوچھ سکتے ہیں اگر شے کچھ نہیں تھے تو پھر یہ زندہ کیوں ہیں؟ میں آپ کو تاریخ میں حالات آج کل پاکستان کے سازگار نہیں ہیں، ورنہ میرے حافظے کے اندر 20 نام ایسے گھوم رہے ہیں جو بڑے بڑے منصبوں پر فائز رہے، لوگوں کو آج ان کی قبر کا نہیں پتہ کہاں پہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے ایسا کچھ کیوں حکم نہیں آیا؟ ہائے ہائے، اس کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے پیارے تیری اصل بھی با کمال اور نسل بھی با کمال ہے۔ اب یہ جو اگر تھوڑا سا اجازت دیں، چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے، لیکن آج ذرا میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، جو آج کا پیغام ہے، یہ کمال آتا کیسے ہے؟ کمال کے 2 طریقے ہوتے ہیں، سبھی بولیں کتنے طریقے؟ نوجوانوں بزرگوں کو میری ہمیشہ رخصت رہے گی، مگر جوان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیشہ بولیں گے۔ کتنے طریقے؟ گونج پڑے، کتنے؟ 2۔ ایک طریقہ کمال کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مہربان ہو جائے۔ اب وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بندے کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے۔ اب وہ مہربانی کے کئی اسباب ہیں۔ بندہ ماں کی اتنی خدمت کرے کہ وہ مہربان ہو جائے، بندہ باپ کی اتنی خدمت کرے اس کی رحمت کو جوش آ جائے، بندہ اس کے پیاروں کے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ اسے پیار آ جائے۔ تو جب اسے پیار آ جائے تو جس پہ پیار آتا ہے پھر ساری کائنات کو اس پہ پیار آتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ کمال حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اسے پیار آ جائے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان بھوک کی بڑی شدت لگی ہے یار اسے، ذرا دلوں کو نرم کر کے تسلی کے ساتھ یہ میرا جملہ ضرور سنیے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہے اور اضطراری کیفیت ہے، شدید بھوک۔ چلتے چلتے نہر میں دیکھا ایک سیب تیر کے آ رہا ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں پورا ذرا جا کے، سیب تیر کے آ رہا ہے۔ اب فتویٰ کہتا تھا کھا لے، فتویٰ نے سیب کھلا دیا۔ کیا کیا؟ ادھر میری جانب توجہ، فتویٰ نے کیا کیا؟ فتویٰ نے سیب کھلا دیا اور تقویٰ نے ہلا دیا۔ تقویٰ نے ہلا دیا، اور جب تقویٰ نے ہلا دیا تو وہ پیچھے پیچھے اس سیب کے جانے لگے، تو آگے دیکھا ایک باغ، اور باغ کے سیب کا درخت نہر میں جھکا دیکھا، تو انہیں پتہ چلا کہ اسی باغ کا سیب تھا۔ تو اس کے جو وہاں مالک جو بھی تھا اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے بابا جی سیب کھا لیا ہے، معافی مانگنے آئے ہوں۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا جوانی کی عمر ہے، اللہ تیرے شباب کو سلامت رکھے، سیب کھاتے ہیں طاقت آتی ہے، کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ کہا کھا تو لیا مگر اجازت نہیں تھی۔
نہیں سمجھے آپ؟ یا آپ نہیں سمجھے؟ صرف سیب کھایا تو پریشان ہو گئے. ہاں میں یہ نہیں، میں ملک کی بات ہی نہیں کرنے لگا، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں. سیب کھا کے پریشان ہو گئے. اب جب سیب کھا کے پریشان ہو گئے تو وہ بابا جی کہنے لگے، بچہ نوجوان کہتا ہے مجھے معافی چاہیے. بابا جی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی کمال والا لگتا ہے. آئے بولو، یہ کوئی کمال والا بندہ لگتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، 2 کام کرنے پڑیں گے. ان کے بتائیے کون سے کام ہے؟ فرمایا ایک کام، 2 سال تک ان سیبوں کا مالی بن جا، نوکر بن، رکھوالی کر. انہوں نے کہا جی قبول ہے مجھے. دوسرا کام کہا، دوسرا کام یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جسے نظر کوئی نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہیں، لنگڑی ہے، ہاتھ نہیں ہے، معذور ہے، بدصورت ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اس نوجوان کو سیب بخشوانے کی فکر تھی. کہا یہ نوکری بھی قبول ہے، وہ لڑکی بھی نکاح میں قبول ہے. 2 سال تک مالی بنے رہے. بابا جی نے کہا آپ دوسری شرط کو پورا کر. دوسری شرط کو پورا کرنے کے لیے گئے، نکاح ہو گیا. پہلی رات کمرے کے اندر گئے، وہ لڑکی جس کو نابینا بتایا گیا، جس کو معذور بتایا گیا، اس نوجوان نے دیکھا ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، اور حسن کی تجلی برستی ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے. وہ نوجوان جھٹ سے کمرے سے باہر آ کر بابا جی کے قدموں میں گر کے کہتا ہے بابا جی میں تو ایک سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں، ایک اور غلطی کیوں کروانا چاہتے ہو میرے سے؟ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کچھ اور بتایا تھا، وہ جو اندر بیٹھی ہے وہ تو اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی حور اتر آئی ہو، اتنی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا پتر میں نے یہ کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں. جملہ بولنے لگا ہوں تڑپیے گا. اس کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھوں نے کبھی برائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. میں نے کہا تھا یہ نابینی ہے، اس کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کمال عطا کیا ہے. جب وہ نوجوان اندر جاتا ہے اس کے حسن و شباب کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر حیا کا سایہ دیکھتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں یہ کون تھے؟ بتا میں دیتا ہوں اور ہاتھ آپ اٹھائیے گا. یہ 2 ہستیاں جب ملتی ہیں تو پیدا ہونے والے بچے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. تو سمجھ میں کیا آئی؟ سمجھ میں یہ بات آئی کہ کمال والوں کے اندر اس کی عطا بھی شامل تھی، ان کی وفا بھی شامل تھی. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور دوستان محترم میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے گفتگو کا آغاز ہو جایا کرے گا، اور آپ تمام احباب ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم آج اس دور پرفتن کے اندر اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں، اپنے اخلاق سنوار سکیں. اور سب سے زیادہ ضرورت آج ہمیں ہے کہ آج نوجوان اپنے ماں باپ سے بیگانے ہو گئے. میں جانتا ہوں حالات آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بزرگوں کی عنایات سے، کہ ہم ان سارے موضوعات کو یہاں پر بیان کریں جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے اصلاح کا باعث ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور گزارش اتنی ہے کہ آپ تمام احباب، یہ آپ کے سامنے سینٹر تعمیر ہونے والا ہے، اب ہم نے اس کو مل کر تعمیر بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ایک منٹ بیٹھی رہیں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. مسجد کی خدمت کریں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ماشاءاللہ دل کھول کے مسجد کی خدمت کریں.